محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد سے 1000 سال پہلے شاہ یمن حمیری نام کا ایک بادشاہ جو علماء کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، علماء کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا کرتا تھا، اور اپنے ساتھ بڑی تعداد میں علماء کو لے کر وہ زمین کے مختلف علاقوں میں سفر پر جاتا۔ اس سفر پر اس نے اپنے ساتھ 400 علماء کو لیا اور مکہ شریف حاضر ہوا بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے۔ واپسی پر یہ مدینہ منورہ والی بستی کے پاس سے گزرا، یہاں ان کا قیام ہوا۔ تو علماء نے جب اس مقام پر قیام کیا تو انہوں نے جو پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا اس کتابوں سے حاصل ہونے والے علم کے مطابق نتیجہ اخذ کیا، اور بادشاہ سے جا کر کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم بقیہ زندگی اپنی اسی بستی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو کہا شاہ یمن کا، اس بادشاہ کا ایک قریبی عالم بھی تھا کہ جو ان تمام علماء کا سردار تھا۔ کہا شاہ یمن نے اس اپنے قریبی عالم سے پوچھا کہ یہ ازراہ سفر کیوں رکنا چاہتے ہیں، یہ اپنی بقیہ زندگی اس مقام پر کیوں گزارنا چاہتے ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے، حالانکہ جس مقام سے میں انہیں لے کر آیا ہوں وہاں ان کے لیے آسائش و آرام بھی ہے، ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات ہیں، یہ ساری کی ساری سہولیات کو چھوڑ کر اس لق و دق صحرا میں اپنی زندگیاں کیوں بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہا اس نے دیگر علماء سے پوچھا، اور پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم یہاں زندگی اس لیے گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے علم سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائیں گے تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ ہجرت کر کے اسی مقام پر تشریف لائیں گے، تو ہم حضور کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں ہم شب و روز بتانا چاہتے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم تو نہیں کہ وہ محبوب کب جلوہ فرما ہوں گے، کیا پتا کتنا عرصہ لگے؟ تو کہا ان لوگوں نے یہ کہا واقعی ہمیں یہ نہیں معلوم، لیکن کم از کم ہم ان لوگوں میں اپنا نام تو شامل کروا دیں گے جنہوں نے محبوب سے اپنی عشق و محبت کا اظہار کیا۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں، ہماری آنے والی پشتیں وہ آ کر محبوب کا دیدار کر لیں گی، اور رب اسی کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور اس نے ان 400 لوگوں کے لیے بڑے عالیشان گھر مدینہ منورہ میں تعمیر کرائے، اور 2 منزلہ گھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی کی نیت سے جو علماء کا جو سردار تھا اس کو کہا تیرے لیے 2 منزلہ گھر تعمیر کرواتا ہوں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو پھر اس مکان میں جلوہ فروز ہوں۔ کہا آگے چل کر یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال بیتنے کے بعد آپ اسی عالم کی اولاد سے تھے، اور جو گھر اس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا وہ 2 منزلہ مکان عین اسی حالت پر موجود تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ ساتھ میں بادشاہ یمن نے ایک شرط اپنی بھی لگائی، ایک بات اپنی بھی رکھی، اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری بات مانتا ہوں، تم بھی میرا ایک کام کر دینا۔ کہا کیسا کام؟ کہا بات یہ ہے کہ میں ایک خط لکھ کر تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگیوں میں تمہاری اس محبوب سے ملاقات ہو جائے تو تم یہ خط ان کو دے دینا، اور اگر نہ دے سکو تو اپنی اولاد منتقل کرتے رہنا۔ یہ خط اس نے یہ تحریر کیا، اما بعد،
یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنی آمنت بک وبکتابک الذی ینزلہ اللہ علیک، محبوب میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ آپ پر بعد میں نازل فرمائے گا، میں ابھی سے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لا دین کا، میں نے حضور کا دین قبول کیا، وسنتی کا، اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کی سنت پر عمل کروں گا، وآمنت بربک ورب کل شیء، محبوب میں آپ کے رب پر اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَإِنْ أَدْرَكْتُ فَبِهَا، اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی تو یہ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہوگی، وَنِعْمَتْ، اور انتہائی بخت کی بات ہوگی، وَإِن لَمْ أُدْرِكَ، اور محبوب اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو پھر میری ایک عرضی قبول فرما لیجیے، فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس گناہگار بندے کی شفاعت فرما دیجیے گا۔ محترم اور پیارے بھائیوں، کتنے بڑے نصیب کی بات ہے، کتنے بخت کی بات ہے کہ جس نے محبوب کریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ دیکھا بھی نہیں، حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے سے 1000 سال پہلے ہوا، وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں شفاعت کی التجائیں کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شفاعت کے متعلق معاملات سمجھنے کے لیے اور اس معاملے پر دلائل اپنے سینے میں پرونے کے لیے واضح حجتوں سے زیادہ قسمت کی ضرورت ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس کا بخت بیدار کرتا ہے، کسے خوش قسمت بناتا ہے۔ اب یہ خط ان علماء کے حوالے کر دیا گیا، محبوب کریم علیہ السلام کی طرف یہ خط منتقل ہونے کے لیے نسل در نسل چلتا رہا۔ جب حضور علیہ السلام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو یہ خط ابو لیلہ نامی آدمی کے پاس تھا، اور وہ یہ خط لے کر خود چل کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے دیکھا، اس نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، ابھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، اَأَنْتَ ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میں ابو لیلہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے، ہاتھ الکتاب، وہ خط مجھے پیش کرو۔ وہ خط محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر محبوب کریم علیہ السلام اس کا خط سنتے ہیں اور پھر 3 بار ارشاد فرماتے ہیں، مرحبا بالاخ الصالح، میں اپنے نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں، میں اپنے خوش قسمت بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے شاہ یمن کے ایمان کو قبول فرمایا۔